چاہیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت لائیو ہے باب المنی ہاشم سوسائٹی کے اپنے چینل یوٹیوب پر اور فیس بک چینل پر، اور اس کے ساتھ عزاداری اور ولایت پر یہ لائیو ہے، اور کوت عزاداری انڈیا کے چینل پر بھی اس وقت یہ لائیو ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب اسد زیدی صاحب سے کہ خطاب فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے جہاں جہاں یہ گفتگو دیکھی اور سنی جا رہی ہے، چونکہ آج کی شب ولادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو امام زمان علیہ السلام کی جدہ، ان کی والدہ ماجدہ، اور ہم ایک فخریہ انداز میں آج اس سلسلہ گفتگو کی پہلی گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حسن اتفاق بھی ہے، اور میں اس کو حسن سعادت بھی کہوں گا کہ اب سے کچھ روز قبل اہلیان کینیڈا کے مومنین اور ان کے توسط سے پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ایک ذکر کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں ایک کیفیت جو میں نے خود بھی محسوس کی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں نے بھی اس کیفیت کو محسوس کیا کہ جہاں جہاں ہم ذکر حضرت جناب فاطمہ زہرا کر رہے تھے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مسلسل امام زمان علیہ السلام کا ذکر مربوط تھا، اور ایک تسلسل تھا ذکر فاطمیہ اور ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا۔ اور آج بھی ہمارے لیے یہ فخر اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس سلسلہ گفتگو کی پہلی گفتگو شب ولادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر ہو رہی ہے۔ اور جیسے کہ محترم قاری قرآن جناب مبارک علی صاحب نے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ سے اس کی ابتدا کی اس پروگرام کی، اور میں نے بھی اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ارادہ الہی یہی ہے، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں گے جنہیں روئے زمین پر کمزور بنانے کی کوشش کی گئی، اور انہیں ہم امام قرار دیں گے اور ان کو ہم وراثت عطا کریں گے۔ یہ وہ ارادہ الہی ہے جس کا مظہر امام زمانہ علیہ السلام کی ذات والا، امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس ارادہ الہی کا مظہر ہے، اور اس مظہر الہی کے ظہور کے لیے پوری انسانیت اس وقت نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ جیسے کہ منقبت میں بھی یہ کہا گیا کہ پوری انسانیت نظریں جمائے بیٹھی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے، ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ تو اب جب ظہور کا وقت قریب ہے اور علائم ظہور امام زمانہ علیہ السلام تیزی کے ساتھ اور متواتر تیزی کے ساتھ ظاہر ہو چلی ہیں، تو اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بالکل باقی نہیں۔ اب یہ وقت وہ وقت ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے ہمیں انتہائی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف سنجیدگی بلکہ فرمان معصوم کے مطابق کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس کا علم خدا تمہیں دے گا۔ تو اب تک ہمیں جس قدر معلومات، جس قدر علم قرآن اور اہل بیت سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق آج تک ہمیں میسر آ چکا ہے، جو کچھ ہمارے اذہان عالیہ میں آج تک امام زمانہ علیہ السلام کی ذات والا کے شرف اور ان کی مقدسات کے حوالے سے جو کچھ ہمارے اذہان عالیہ تک آج تک منتقل ہو چکا ہے، جو کچھ ہمارے بزرگان نے جو زحمتیں اٹھائیں کہ انہوں نے ذکر محمد و آل محمد کی سعادت صدیوں سے توسل محمد و آل محمد کے سہارے جس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم پر یہ خداوند عالم کا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں ذکر محمد و آل محمد تسلسل کے ساتھ جاری رہا، اور آج ہم اس ذکر کے امین ہیں، آج ہم اس ذکر وارث رسول خدا کے امین ہیں کہ جس کے متعلق خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ جن کو روئے زمین پر کمزور کر دیا گیا انہی کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے،
اور آج اس وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تیاریوں کے سلسلے میں ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام، جیسے کہ گفتگو کا موضوع ہی یہی ہے کہ دور حاضر کا ناگزیر ترین ضرورت معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا حصول، اور صرف حصول ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس پر باقاعدہ عمل، حکمت عملی کے ساتھ عمل، اسٹریٹجی کے ساتھ عمل۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے استفادہ کروں گا، چونکہ شب ولادت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو امام زمانہ، خالی امام زمانہ ہی نہیں، تمام ائمہ طاہرین نے اپنی جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر فخر کیا ہے، اور وہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے استفادہ کرتے ہوئے کہ جب جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ مقام سید الشہداء کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے در جناب سیدہ پر پہنچتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں ایک نورانی صحیفہ ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جب استفسار کیا کہ بی بی یہ فرمائیے کہ یہ کیا ہے، تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے، یہ وہ آسمانی صحیفہ ہے کہ جس میں تمام ہادیان برحق کے اسماء گرامی، نہ صرف ان کے اسماء گرامی بلکہ ان کے والدین یعنی ان کے ماں باپ کے نام درج شدہ ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی نے ایک ایک کر کے تمام اسماء گرامی دکھلائے، جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ان کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا تذکرہ، اس کے بعد مولا متقیان، ان کے والدین بزرگوار جناب حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین سے ہوتے ہوتے امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں ہیں آقا و مولا، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام، ان کے والدین امام حسن عسکری اور جناب حضرت نرجس خاتون، ان کے اسماء گرامی اس میں درج تھے۔ تو اس استفادے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہادیان برحق ہمارے تمام ائمہ طاہرین جن کا فخر اور امتیاز ہے امام زمانہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ اس آسمانی صحیفے میں ہے کہ جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور آج اسی جو لوح محفوظ میں جو آسمانی صحیفہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دکھلایا، اسی کے ذکر کی برکت سے ہم آج اپنی قوم کے ہر فرد کو، بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے، مرد عورت، ہر ایک کی توجہات آج اس جانب مبذول کریں گے کہ دور غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں ہمیں کیسے شعور سازی کرنی ہے، اور اس شعور سازی کو کس طرح سے ہم نے عمل کے پیرائے میں ڈھالنا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح رہے کہ ولایت امام زمانہ علیہ السلام کی بنیاد ہے ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ ہم سب اس وقت کے منتظر ہیں جب امام زمانہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اس عالمگیر اور عالیشان خطبے کی ابتدا کریں گے، جس میں خداوند عالم کی حمد و ثنا بھی ہوگی، اس میں ائمہ طاہرین کی ولایت کا بھی ذکر ہوگا، اور اسی میں امام زمانہ علیہ السلام تمام اقوام عالم اور تمام انسانیت کو دعوت دیں گے اپنی نصرت کی، امام زمانہ علیہ السلام۔ مگر یہ جو خطبہ ہوگا امام زمانہ علیہ السلام، اس کی بنیاد ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ، وہ منبر خم جس میں حضرت علی بن طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ ولایت امیر المومنین کی معراج ہے ولایت امام زمانہ علیہ السلام۔ غیبت کبریٰ در حقیقت تسلسل اور ہمارا فخر ہے ولایت امیر المومنین کا۔ اور یہاں میں 8ویں امام علی بن موسی رضا علیہ السلام سے استفادہ کروں گا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی صاحبان ایمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا شرف حاصل کریں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام، یعنی یہ خداوند عالم کا ہم پر لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی اور فرزندان ولایت سے متصل رکھا۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ وہ رشتہ ولایت جس میں ہم سب منسلک ہیں، اور اسی رشتہ ولایت کا آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جہاں آج پوری انسانیت وبا کے سبب جس تذبذب کا شکار ہے، جس بے چینی کا شکار ہے، جس بے قراری کا شکار ہے، جہاں انسان ایک دوسرے سے گریزاں ہیں، مگر دیکھیے کہ ہم صاحبان بھی تو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اور ہم سب اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں ولایت امیر المومنین اور اس رشتہ ولایت جس کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہے۔
तो जहां गुफ्तगू में हमें मौला मुत्तकियान की इस फरमान से भी इस्तिफादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो सनामा कलाम में कुरान मजीद की आयत तिलावत की जिसमें ये इरशाद हुआ था कि हम इरादा रखते हैं कि उन लोगों पर एहसान करेंगे कि जिनको जमीन पर कमजोर किया गया और उनको हम जमीन पर इमाम बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे और उनको जमीन की विरासत अता करेंगे। इसके मुताबिक मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनका तारीखी इरशाद ग्रामी यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और अपने बुजुर्गों से दुआ हासिल करते हुए इस्तिफादा करूंगा कि मेरे मौला ये इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया अपनी तुर्श रोई और सख्ती के बाद हमारी जानिब उसी तरह से नरमी से राग़िब होगी जिस तरह से ऊँटनी अपने बच्चे की जानिब राग़िब हो जाया करती है। तो जमाना कितनी ही सख्तियां दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दिखा चुका, कितने ही जुल्म सितम दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ढाए जा चुके, कितने ही जुल्म सितम मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों पर, मुहिबान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर ढाए जा चुके। मगर हमारा ये अज़्म है, हमारा ये यकीन है कि मौला का ये फरमान साबित होकर रहेगा कि ये दुनिया दोबारा से उसी तरह से पलटेगी अहले बैत के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर की जानिब, जिस तरह से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तारीखी मजमे को अपनी जानिब मुतवज्जे किया था। जो आगे बढ़ चुके थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे की जानिब बुलाया, जो दाएं रह गए थे उनको बाएं, उन सबको मुत्तसिल किया वस्त में। और उसके बाद पालानी शुतर के मिंबर से जब विलायत अमीरुल मोमिनीन और उसके बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ उठा दस्ते मुबारक को बुलंद करके विलायत अमीरुल मोमिनीन की जो तारीखी ऐलान किया गया था, इंशाअल्लाह ताला हम वो वक्त भी जल्द देखने वाले हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का तारीखी ऐलान फरिश्ता खुदा इस बात की निदा देगा कि खुदा की हुज्जत का ज़हूर हो चुका है। मगर खुदा की हुज्जत का ज़हूर तो इरादा इलाही पर मौकूफ है, वो तो उस वक्त मालूम पर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इज़्न इलाही में है, जो सिर्फ और सिर्फ हुक्म इलाही के तहत वो वक्त जाहिर होगा। मगर उस वक्त में चूंकि अब वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है, तो अब हमें क्या ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना है, यही मेरी गुफ्तगू का हासिल है। और इसी से इंशाअल्लाह ताला हम आने वाली गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि जिनकी ज़हूर के ज़माने से हम इंतहाई करीब हो चुके हैं, तो पहला काम जो हमें करना है, हमें अपने घरों में करना है, जो हमें अपने घरों में तरतीब देना है, वो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के निज़ाम हुकूमत का शौक, दौरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में सांस लेने की आरज़ू, दौरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पा लेने की आरज़ू, सबसे पहले ये आरज़ू, ये जुस्तजू, ये ख्वाहिश, ये हमें अपने घर के बच्चों में मुंतकिल करनी है। शीर ख्वार से लेकर जवानों तक बार बार इस जिक्र को तसलसल के साथ बयान करना है। और ये बयान करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फरमान मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में ग़ैबत कुबरा में जो हमारी जिम्मेदारियों का तयन किया गया है, उसमें ख़ास जिम्मेदारी ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात को ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तसलसल के साथ बयान किया जाए। और आज के दौर में जबकि हम ये देखते हैं कि इंसानी याददाश्त महदूद होती चली जा रही है, महदूद इस अंदाज में होती चली जा रही है कि हमें हर लम्हा किसी न किसी नई खबर का इंतजार है, और जो पिछली खबर है उसके बारे में हमारी याददाश्त कमजोर वाक़या होती रहती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम तसल्सल के साथ, तवातुर के साथ बार बार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नामी गिरामी अपने घरों में पुकारें, बार बार अपने जुबान से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम फखरी अंदाज में अपने बच्चों के सामने, अपने जवानों के सामने लें। यही वो चीज होगी कि जो आगे चल के उनकी शऊर साजी में वालिदैन के लिए मुआविन साबित होगी। क्योंकि एक वो वक्त होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि वालिदैन इस बात का शिकायत भी करते नजर आते हैं और शिकवा भी करते नजर आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद के परवरदा बने, वो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, मगर उनको वो रग़बत पैदा नहीं होती। मैं वालिदैन के साथ ये मुखातिब हूँ और ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम संजीदा अंदाज में ये कोशिश नहीं करेंगे कि बच्चों के सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र, जवानों के सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जिक्र को मकबूल बनाएंगे, और ग़ैबत कुबरा में हमारी जिम्मेदारी ठहराई गई है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मकबूल बनाया जाए और मकबूल आम किया जाए। उसके साथ दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ये वो दुआ है कि जो कि तमाम दुआओं पर हावी है। यूं समझिए कि हमारी तमाम तर मुश्किलात का हल, उसकी तमाम की जो कुंजी है वो दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। मगर दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जहां हम दिल में पुकारते हैं, मगर मासूमीन जिस चीज को पसंद फरमाते हैं वो ये कि जिक्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करो बुलंद आवाज में, दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करो इज्तिमाई बुलंद आवाज में।
کیونکہ اجتماعیت میں برکت ہے. اجتماعیت سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ جب وہ دعا فرمایا کرتے تھے، جب ان کو کوئی مشکل پریشانی لاحق ہوتی تھی تو تمام اپنے اصحاب خانہ کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اس دعا پر آمین کہا جاتا تھا. تو یہ سیرت معصوم ہے، سیرت صادق علیہ السلام ہے، یہ اسلوب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ بلند آواز میں دعا کی جائے. بلند آواز میں دعا جب کی جائے گی تو نہ صرف اس کو ہم سنیں گے بلکہ ایسی مخلوقات بھی سنیں گے جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے. وہ بھی چاہتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر سنیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ذکر معصومین علیہ السلام سنیے. سوچئے جب آپ بلند آواز میں یہ تذکرہ کر رہے ہوں گے تو وہ مخلوقات جو کہ آپ کا ذکر سن رہی ہیں، آپ کو اور ہمارا ذکر سن رہی ہیں، وہ بھی آپ کو دعا دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ذمہ داری ہے غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں کہ جہاں بھی ہم کسی انسان کو دکھی اور پریشان دیکھیں، مظلوم دیکھیں، آزردہ دیکھیں، پریشان حال دیکھیں تو ہم اس کی داد رسی کریں. چاہے وہ انسان کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، مگر ہم اس کی داد رسی کریں، اس کو ہمت اور حوصلہ دیں. اگر ہم اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اس کو حوصلہ ضرور دیں تاکہ وہ اس مشکل سے پریشانی سے نکلنے میں اپنے دل میں تسکین محسوس کرے. یہ غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں کا ایک اہم تقاضا ہے کہ ہم جتنے بھی انسانیت ہے، پوری عالمی انسانیت کے ہم مددگار بن جائیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں انسانیت کی مدد کے لیے. اور کیوں کریں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ سر راہ جا رہے ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف راستہ پار کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہے، اس کو راستہ پار کرائیں، اس کو سڑک پار کرائیں. دل میں نیت رکھیں کہ میں نے یہ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کیا، میں نے اپنی اس کاوش کو ریکارڈ کرایا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، تاکہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تو کم از کم میری کچھ چھوٹی چھوٹی کاوشیں تو ایسی ہوں، میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، میری تمام تر غفلتوں کے باوجود، کم از کم میری چھوٹی چھوٹی اعمال اکٹھے ہو کر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میری خوشنودی کا باعث تو بن سکیں. اور اس کے ساتھ اہم معاملہ وہ یہ کہ اپنے مال کے ذریعے خداوند عالم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو خداوند عالم نے ہمیں رزق حلال عطا کی ہے، جو ہمیں مال عطا کیا ہے، اس سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں، اس کو ایسے کاموں میں صرف کریں کہ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں ہو. کیونکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک امام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب شے کوئی اور نہیں ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ بتحقیق جو مومن اپنے مال سے ایک درہم امام علیہ السلام کی خاطر خرچ کرے گا، خداوند عالم بہشت میں احد پہاڑ کے برابر اس کو بدلہ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں، محبان محمد و آل محمد، منتظران امام زمانہ علیہ السلام پر امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں اس مال کو خیرخواہی کے ساتھ خرچ کریں، کسی بدلے کے عوض میں نہیں، احسان کے بدلے میں نہیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ ہم یہ خرچ کریں کہ یہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے نظام کو مضبوط کریں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے پروگرام کو تقویت دیں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے مشن کو تقویت دیں گے کہ جہاں بھی کہیں کوئی ایک حرف بھی لکھا جا رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تو ہم اس حرف لکھنے کے معاون بن جائیں. کہیں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے شعور سازی کے حوالے سے کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس کوشش کا ہم بھی ساتھی بن جائیں. تو اس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کا وہ جو عالمی نظام ہے، وہ جو ان کا انٹرنیشنل سسٹم ہے، وہ جو ان کا کائنات پر محیط نظام جو امام زمانہ علیہ السلام پوری کائنات پر انشاءاللہ تعالی ظاہر فرمانے والے ہیں، اس نظام سے ہم آج ہی مربوط ہو جائیں گے اور آج ہی ہماری کوششیں تسلسل کے ساتھ اس جانب پہنچ سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کو درک کرنے کی کوشش کرنی ہے. محض معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیثیت اور مقام کو نہ صرف خود سمجھنا بلکہ اپنے خاندانوں کو سمجھانا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا حیثیت اور مرتبہ کیا ہے. ایک گھر کا ماحول، میں خاص طور پر یہاں پر گھروں کے ماحول کے حوالے سے توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے گھر میں ایسے اعمال انجام پا رہے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے شائن شان نہیں ہیں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے تقدس کے منافی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو قرار واقعی مقام نہیں دیا.
जब तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को उनका करारे वाकई मुकाम अपने अमल के जरिए नहीं देंगे, अपने घरों के माहौल को उस अंदाज में ढाल कर नहीं देंगे, हम इमाम ज़माना का वो स्टेटस अपने घरों में नहीं दिखा सकेंगे। और जब तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वो स्टेटस हम अपने घर में नहीं दिखाते हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम की वो ताज़ीम वो नहीं दिखाते हैं कि जो आके 8वें इमाम दिखा रहे हैं, कि जितनी बार उनके सामने कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का नाम पुकारा जा रहा है तो अपनी जगह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं। क्यों? हमारे लिए पैगाम दे रहे हैं कि नाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को भी ताज़ीम दो और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हैसियत और मर्तबे को भी ताज़ीम दो और उनके नाम को ताज़ीम दिलवाने में भी मुअय्यन और मददगार साबित हो। एक पैगाम मैं यहाँ पर और देना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग इसाले सवाब की जा बजा मजालिस आज़ादी मुनाकिद करते हैं और अपने मरहूमीन को इसाले सवाब के लिए ज़िक्र हुसैन पहुँचाते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि स्वयं के मौके पर, चेहलम के मौके पर या बरसी के मौके पर कोई ना कोई किताब हम लिखकर छपा कर उसको, या दुआओं की किताबें हम तकसीम करवाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हम अपने मरहूमीन का उसमें नाम दर्ज करते हैं कि उनके इसाले सवाब के लिए इसको छपाएंगे। बहुत उम्दा बात है कि इन दुआओं को आम कीजिए, मगर मैं यहाँ ये पैगाम भी दे रहा हूँ कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इरशादात को आम कीजिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इरशादात जो कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा की किताब बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 में जो जा बजा इरशादात हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के, उनमें से कुछ इरशादात गिरामी का इंतखाब कीजिए, उसको खूबसूरत अंदाज में प्रिंट कराइए और उस प्रिंटिंग को इसाले सवाब में बाकायदा तकसीम करवाइए, ताकि घरों में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ये इरशादात पहुंचेंगे। जो भी मोमिन इसाले सवाब के लिए जब उस किताब को उठाएगा तो इमाम ज़माना के वो इरशादात में से कोई ना कोई एक इरशाद है जो कि उसके दिल पर असर करेगा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इरशादात की बहुत ज्यादा तादाद हम तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है, मगर कुतुब में मौजूद हैं। उन कुतुब में से उनको निकाल कर उसको आम कीजिए। इसाले सवाब में जा बजा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के इरशादात को की इशात करवा कर उसको तकसीम कराइए, ताकि घरों में ये चीज पढ़ने में आए, मुताले में आए। इसी के जरिए आप मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को उजागर कर सकते हैं और शऊर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सतह को बुलंद कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हासिल करने के लिए अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ्सक वाली दुआ जो कि सुबह पढ़ी जाती है, उसको जब हम पढ़ें तो हम घर के तमाम अफराद इकट्ठे मिलकर इस दुआ को पढ़ें कि पूरा घराना एक नमूना पेश करे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के महज़र में अपने आप को तसव्वुर करे कि या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, हम अपने पूरे घराने के साथ इस बात को जानते हुए कि आप हमारे लम्हा लम्हा से वाकिफ हैं। आप खुद फरमा रहे हैं कि तुम्हारा कोई लम्हा हमसे पोशीदा नहीं है। इस लम्हे का या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मुशाहिदा कीजिए कि हमारा पूरा घराना आपकी मार्फत हासिल करने के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर रहा है। यकीनन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात उस घराने की जानिब मबज़ूल होंगी जो अलल सुबह अपने घर में इकट्ठे मिलकर इज्तिमाई अल्लाहुम्मा बल्लिग वाली दुआ जो सुबह पढ़ी जाती है, वो सब लोग मिल के पढ़ें ताकि घर में शऊर साजी हो सके। बहुत सी चीजें हम इनफरादी सतह पर पढ़ रहे होते हैं। इनफरादी सतह पर एक शख्स हो सकता है मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में बहुत आगे निकल चुका हूँ, मगर ये मामला इज्तिमाई है। अगर एक शख्स मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी सतह को बुलंद कर चुका है तो उसको चाहिए कि दीगर अफराद का भी वो हेल्पिंग हैंड बने, उनको भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मालूमात ज्यादा से ज्यादा फराहम करे, अपने कॉल से, अपने फेल से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जहां वो जाए अपने आप को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर जाहिर करे, फख्र के साथ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर जाहिर करे। किसी भी महफिल में हो, वो इस महफिल में ये कहकर दाखिल हो कि मैं इस महफिल में कोई ऐसा अमल नहीं अंजाम दूंगा, ये किसी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के तकद्दुस के मुनाफी हो। आप सोचिए कितना बड़ा पैगाम किसी भी महफिल में जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने घरों में, अपने महाफिल में इज्तिमाई तौर पर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए ज़मीना साजी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत अहम बात यह है कि ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए जहां हम सब अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए मुतफक्किर रहते हैं, तो अरीज़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को आम करें। जब भी कोई मुश्किल परेशानी हो, अरीज़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम लिखिए। अगर अरीज़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उस इबारत की शक्ल में आपके पास मौजूद नहीं भी है कि जो कि हम नीमा शाबान में लिखते हैं, तो भी एक सादा कागज पर अस्सलाम अलैका या साहिबुल असर व ज़मान लिखकर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को सलाम अक़दस पेश करके अपनी हाजात को पेश कीजिए। और जरूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमारी हाजत रफ़ाई फरमाएंगे, बजाय इसके हम दर बदर भटकते फिरें। क्यों ना हम दर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर आएं। और मैं एक बात जो कि तसल्सल के साथ कहता हूँ
کہ جب بھی دعا کیجیے، جب بھی بارگاہ رب العزت میں امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا طلب کیجیے، تو یاد رکھیے کہ زمینی حقائق کو ایک طرف رکھ دیجیے، گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے، اپنے ذہن کے شعور کو سطح پر لے کے جائیے کہ یہ جتنے زمینی حقائق ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک توجہ خاص کے طالب ہیں محض، اور کوئی دنیا کا ایسا فعل ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اگر اذن امام زمانہ علیہ السلام ہو تو وہ ممکن نہ ہو سکے۔ جو چیز ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہے، جو چیز ہمارے لیے مشکل نظر آ رہی ہے، اس کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو درک کرتے ہوئے اس بات کو یقینی جانے رہیں کہ ہماری ہر مشکل پریشانی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکتوں کے تو خیر دور ہو سکتی ہے۔ کیسی ہی مشکل پریشانی ہو، بیماری ہو، اور آج کل کے دور میں تو اب دیکھیے نا کہ پوری دنیا جس طریقے سے آج انسان ایک دوسرے سے گریزاں ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات سے گریزاں ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے وقت بھی ہم لوگ احتراز کرتے ہیں وبا کی وجہ سے۔ تو سوچئے کہ جب تک ہم امام زمانہ علیہ السلام ہم ان وباؤں سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر مشکلات ہیں، جو کہ معاشی مشکلات ہیں، سماجی مشکلات ہیں، اس کے علاوہ آج کل ہمارے گھروں میں ڈپریشن عام ہے۔ ظاہر ہے ماحول ایسا ہے کہ لوگ گھروں میں سمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ڈپریشن بڑھے گا۔ تو ایسے ڈپریشن کے ماحول میں یہاں میں حدیث رسول، حدیث معصوم علیہ السلام، حدیث مولا متقیان کہ ہماری یاد سے اپنے دلوں کو تازہ کرو۔ تو کیسے یاد سے تازہ کیا جائے گا؟ مولا متقیان کے فرامین سے، امام زمانہ علیہ السلام کے فرامین سے اپنے دلوں کو تازہ کیجیے، اپنے دلوں کو شگفتہ کیجیے۔ جب آپ کے دلوں کی یہ شگفتگی بڑھے گی تو آج گھر گھر میں جو یہ مایوسی اور ڈپریشن پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مختلف نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، گھروں میں مختلف، ایک میرا پیغام ہے اور وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ محبت محمد والے محمد ہمیشہ نرم دل پر اترتی ہے۔ تو میں خاص طور پر جس بات کی تاکید کروں گا وہ گفتگو میں نرمی، وہ گفتگو میں شائستگی، اس پر سب سے زیادہ زور دینے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اپنے گھروں میں ہم اپنے تکلم میں، اپنے کلام میں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی گفتگو میں جس قدر ہو سکے ہم نرمی اختیار کریں۔ اگر کسی سے شکوہ شکایت بھی ہے تو وہ بھی نرمی کے انداز میں، شائستہ انداز میں پیش کیجیے، تہذیب محمد والے محمد کی پیروی کرتے ہوئے۔ تہذیب محمد والے محمد جو کہ مرقع ہے تمام انبیاء و مرسلین کے وارث پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد رشتہ ولایت سے تسلسل کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام تک، یہ جو کچھ ہمارے معصومین علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانہ امامت میں اس دور کی ضرورت کے مطابق، اس دور کے مخصوص حالات کے مطابق جو کچھ کیا، چاہے وہ 8ویں امام کا دور ہو، چاہے وہ 6ٹھے امام کا دور ہو، چاہے وہ 4تھے امام کا دور ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کہ گھٹن کا دور ہے، اس طرح کا دور ہے، تو دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دعا کا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دعا کے در کو تھاما، اور جب حالات سازگار ہوئے تو پھر 6ٹھے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور، امام باقر علیہ السلام کے دور میں نشر و اشاعت۔ تو جیسے جیسے دور آتے گئے اس کے مطابق معصومین علیہ السلام اسلوب اختیار کرتے گئے۔ تو ہم کسی بھی طرح کا ماحول دیکھیں، کسی بھی طرح کے دور سے گزر رہے ہوں، تو ہم دیکھیں کہ یہ دور کس امام کے دور سے مماثلت اختیار کرتا ہے، بس اس امام کی پیروی کیجیے کہ ہمارے اس امام نے اس دور میں کیا کیا۔ اور یہ سب مرکب، یہ جو تہذیب محمد والے محمد ہے، اس کے بارے سے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو تہذیب محمد والے محمد کو اپنے گھروں میں لے کے آنا ہوگا، نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سننے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب آپ ایک دوسرے کی بات کو تحمل کے ساتھ سننے کی روش پیدا کریں گے تو پھر آپ بھی کسی دوسرے کو بات سمجھا سکیں گے اور دوسرے کی بات بھی سمجھ سکیں گے۔ اور ہمارا اور آپ کا مطمع نظر ہی یہی ہے کہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ایک دوسرے کو درک کروانی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ایک دوسرے کو بہترین لسنر تو بنائیں۔ اگر ہماری گفتگو کا ابتدا ہی ایسے جملے کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جس سے دوسرا ایک دم سے تلخی محسوس کر رہا ہے، دوسرا انسان اگر ایک دم سے اس گفتگو کے نتیجے میں تلخی محسوس کر رہا ہے، تو سوچئے کہ وہ آپ کے ذکر کو کس طریقے سے اس ذکر کا اثر قبول کرے گا۔ تو گفتگو میں نرمی کے ذریعے دوسرے کے دلوں میں گھر کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو ایک دوسرے تک منتقل کرنا ہے۔ ہمیں یہ
امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے. ربط کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ہمارے والدین، یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں کہ جس کے متعلق ہمارے چھٹے امام خواہش کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کاش میں آخری دور میں موجود ہوتا. ہمارے مولا متقیان امام اول اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک آہ بلند کر کے امام زمانہ علیہ السلام کا سلام بھی پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں. سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں ہم. ہماری خوش نصیبی میں ہمارے والدین کا بڑا کردار ہے جنہوں نے اس گھرانے میں ہمیں تربیت دی، اس گھرانے کے اسلوب ہمیں سکھائے. مگر آج ہم ان اسلوب سے دور ہو رہے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے. اس جانب میں اپنی قوم کے ہر فرد کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور سب سے اہم بات وہ ہے حصول علم. حصول علم اور علم کے حصول میں ترقی. جس قدر آپ علم کے حصول میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اسی قدر محمد وآل محمد کی اس وراثت جو کہ علم ہے، اس کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے توسل سے ان کی معرفت کو درک کرتے ہوئے ہم اس علم کے ذریعے پوری دنیا پر، کیونکہ وہی علم تو ہے کہ جو 29 حروف پر محیط ہے، جس کے اب تک سے 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں. 27 حروف امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ظاہر کریں گے. تو ہم نے تو اس علم کی طرف جانا ہے، ہم نے تو اس نظام کی طرف جانا ہے، اس نظام علم کے بارے سے امام زمانہ علیہ السلام کی جانب ہم نے جانا ہے. ہماری نگاہیں تو ان کی جانب ہیں. ہمارے گرد و نواح میں کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. ہماری نگاہیں امام زمانہ علیہ السلام کی جانب مرکوز ہیں، اور مرکوز ہی ہمیں اپنی نگاہوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب رکھنا ہے. اور ہمیں خاص طور پر تاکید بھی یہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا داری میں زیادہ نہ پڑو. دنیا کی جو ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام اپنے مقام پر، مگر اس کے علاوہ جو ہمارا یہ جو ہے وہ مذہب حقہ کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، وہ مذہب حقہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی بھی جگہ پر ہم اپنی موجودگی کے سبب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب حقہ کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں سے ہمارا گریز کرنا سیرت معصومین علیہ السلام کی پیروی ہے. اور اگر کسی جگہ پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا جا رہا ہے، تو وہاں ہماری موجودگی کے لیے ہمارا سفر، چاہے وہ چھوٹا ہی سا سفر کیوں نہ ہو، وہ سیرت محمد وآل محمد کی پیروی. تو جب اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی کاوشیں، یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی کاوشیں نظر آتی ہیں، مگر یہ بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ مشاہدہ امام زمانہ علیہ السلام میں جا رہی ہیں. اور مشاہدہ امام زمانہ علیہ السلام ہی انشاءاللہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے موقع پر وہ نظام الہی جس کے امام زمانہ علیہ السلام وارث ہیں، جب وہ نظام سجے گا تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہمیں بھی وہ سعادتیں عطا کریں گے، ہمیں بھی اس نظام میں ذمہ داریوں سے نوازیں گے. مگر ان ذمہ داریوں کو بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج سے کوششیں کرنی ہیں، ہمیں آج سے کچھ پری کوالیفیکیشنز کرنی ہیں. آج بھی دیکھیے نا، ہم نے کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہو دنیا میں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی انٹری لیول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تیاری ہوتی ہے، کاوشیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایلیجبلٹی لیول ہوتی ہے، اہلیت کا تعین ہوتا ہے. تو نظام امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اہلیت کیا ہوگی؟ اہلیت یہی ہوگی کہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، کہ اگر کم از کم ہم مہینے میں 2 بار جمع ہو رہے ہیں، باوجود دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، باوجود اس کے کہ دنیا اس وقت وبا کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے بھی گریزاں ہے، وہ حالات ہیں، مگر اس کے باوجود دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ورچوئل سسٹم کے ذریعے، آن لائن سسٹم کے ذریعے. ہم محمد وآل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اگر مہینے میں 2 بار ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم سب مل کر، ہمارے گھرانوں میں ہمارا پورا گھرانہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر سن رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ ایک ہی ذکر کو سن رہا ہے، تو یہ سب کا سب لمحات بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں یقیناً امانت بن کر ہماری پہنچ رہے ہیں. اور امام زمانہ علیہ السلام محمد والے محمد وہ ہستیاں ہیں جو کسی بھی کی بھی چھوٹی سی بھی معمولی سی بھی کاوش کو بہت کثیر کر کے اس کو جزا عطا کرتے ہیں. میں یہاں پر دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم یہ جو ذکر امام زمانہ علیہ السلام کی سعادت حاصل کی گئی ہے، یہ جو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حصول کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے، جس کے لیے ہر ماہ میں 2 مرتبہ ہم لوگ جمع ہوں گے اور ذکر امام زمانہ علیہ السلام کریں گے. اور اس کی ابتدا ہم نے تلاوت قرآن مجید سے سعادت حاصل کی. قرآن اور اہل بیت کو ملاتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں. قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہوں گے. تو ہم قرآن اور اہل بیت کو ملا کر معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی راہ پر گامزن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ فرزند رسول، فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام آج کی جو کہ شب ولادت ہے،
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हदियत अहमियत पेश करता हूँ और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को उनकी जद्दा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देता हूँ कि या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा के सदके में हमारी इन मामूली सी काविशों को या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आप अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाइए और हमारी इन काविशों के नतीजे में हमें इस बात की तौफीक और सादत अता फरमाइए कि हम मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में बतदरीज हर दिन हर लम्हा हम तरक्की, जिस तरह से हम दुनिया में तरक्की करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में भी हम गाहे बगाहे तरक्की करते चलें। और हमारी सबसे बढ़कर दुआ शब विलादत हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये है कि फर्जंद रसूल फर्जंद ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो, हम सब उनके आवान अंसार में शुमार हो और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत शरफ हासिल कर सकें। बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा